بسم اللہ الرحمن الرحیم نبدہ نستعین توکلت علی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد فی شان عظمت الکریم اللہ وملائکۃ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام امت مسلمین اور تمام خانقاہ نظامی خلفائے اکرام اور تمام مشاکین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام سب کو میری طرف سے فیروز شاہ قادری کی طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور سرکار کی آمد آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ بڑا احسان و عظیم و کرم ہے ہم پر سب پر، ہم اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اس امتی ہونے کے خاطر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں ہم داخل ہوئے، یہ اللہ کا بڑا ہم پر احسان و کریم، ہم پہ رحم و کرم ہے۔ اور آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جتنے بھی اہل اسلام امتیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھنا شروع کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت نذرانہ پیش کرنا شروع کریں۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنے کا، ذکر کرنے کا شروع کرو، کیونکہ ہم اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ اوپر ہمارے اوپر فرض بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے نام پر درود و سلام ہر روز بھیجا کرتا ہے، اور اس کے ملائک بھی بھیجتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، ایمان والوں میں نے اپنے محبوب کے اوپر ہر روز درود و سلام بھیجا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میرے ملائک بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اور ہم اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے خاطر، اس نبی کے غلام ہونے خاطر ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر درود شریف پڑھنا شروع کرو۔ اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول جس دن پیدا ہوئے، اس وقت آپ نے سب نے اپنے گھر میں فاتحہ دلائے، حضور کے بارگاہ پیش کرو، نذرانے پیش کرو۔ آپ کے گھروں میں رزق کی، روزی کی برکت نازل ہوگی۔ ہم اس امت ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آقا تاجدار انعامدار احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ کلمہ بڑا عظمت والا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ پڑھنے سے ایمان میں انسان داخل ہو جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے۔ کلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اب میں ان لوگوں سے بھی تھوڑا مخاطب ہونا چاہتا ہوں
جو لوگوں نے اس میلاد کے مہینے میں شرک بدعتی کی باتیں کرتے ہیں، فضول خرچی بولتے ہیں، اس ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس اپنے محبوب کے صدقے تحفے میں بنایا ہوا ہے. ہم کیوں نہ منائیں اس نبی کا جس کے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنایا، ساری دنیا بنایا، سارا عالم بنایا، اور اسی کے نبی کے صدقے میں ہم سب کو نماز ملی، اسی کے نبی کے صدقے میں ہم سب کو روزہ ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہم سب کو زکوٰۃ ملا، اسی کے نبی کے صدقے میں ہم کو حج ملا. اور یہ سارے چیزیں نبی کو تحفے میں ملی، نبی کو تحفے میں ملی، اور نبی کے آل کو جو ہے وراثت میں ملی. ہم سب کو صدقے ملی، ہم صدقہ لینے والے ہیں نبی کا صدقہ لینے. یہ ساری کائنات نبی کے صدقے میں ملی. میں زیادہ زور کچھ سمجھانا نہیں چاہتا، بس اپنے گھروں میں بڑے ذوق و شوق سے، بڑے خوشیوں سے عید میلاد النبی بناؤ، لیکن ان کاموں سے پرہیز کرو جیسا ناچ گانا ہے، ڈی جے لگانا ہے، گانا بجانا ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرو، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا. حضور کی شان میں جھنڈے لگاؤ، حضور کی شان میں چراغے لگاؤ، حضور کی شان میں اپنے گھروں کو سجاؤ، اور حضور کی شان میں غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور حضور کی شان میں ان بیماروں کی جا کے حال چال پوچھو، جن گھروں کے اندر جن بچوں کے پڑھائی کے لیے جو پیسے کم پڑ رہے ہیں ان کی جا کے مدد کرو. اور ان حضور کی شان میں جو پیدا ہوئے سو دن میں جا کر ان ہاسپٹل میں جاؤ جن مریضوں کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہاں مذہب مت دیکھو، وہاں انسانیت دیکھو، صرف انسانیت دیکھو، وہاں سے ان لوگوں کی مدد کرو. تو یہ میرے محبوب کا آج پیدائش دن ہے، یہ میری محبوب کے اخلاق ہے. ہم بھی تم کو ہدیہ دے رہے ہیں، اس نذرانے تم قبول کرو. یہ نبی کی شان ہے. نبی نے ہر چیز اچھائی لے کے، نبی نے انسانیت لے کے. یہ نبی کی شان کے اندر ہر چیز خوشیاں. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں فضول خرچی کے بارے میں، ان کو چھوڑ دو. وہ لوگ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی نبی سے گستاخی کرنے والے ہیں. ہمارا تو نبی تو غیب میں جاننے والا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نہ جانے وہ کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں. تم اپنے گھروں میں خوشیاں مناؤ، تم اپنے گھروں میں رزق بانٹو، تم اپنے گھروں کی عید میلاد النبی کے جشن مناؤ، اپنے گھروں میں اپنے محلے میں جلوس نکالو، بڑے آداب سے نکالو، درود و سلام پڑھو، کثرت سے کثرت درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرو. میں دوبارہ آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جہالت سے بچو. آج ہمارے اس میں جہالت بہت بسی ہوئی ہے، برے کاموں بہت لگے ہوئے ہیں. یہ نبی کی سنت نہیں ہے پیارے. نبی کی سنت عبادتیں کرنا ہے، اچھے اخلاق بنانا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے. آپ لوگ میں سے گزارش کرتا ہوں ان کاموں سے پرہیزگار آپ ہو جاؤ. الحمدللہ یہ جو گانا بجانا ڈی جے لگانا بند کر دیجیے. بڑے محبت سے، امن سے، پیار سے راستوں میں نکلے تو پتا چلا کہ یہ نبی کی امت ہے، یہ وہ رسول کی امت ہے جو انسانیت کا پیغام لے کے آتا. ان غیروں میں ہماری بات پہنچے تاکہ ان کو بھی پتا چلے، جو نہیں کرنے ان کو بھی پتا چلے حق کی بات کیا ہے. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اول انسان حضرت آدم سے خطا ہو چکی ہے، خطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو زمین پہ پھینک دیتا ہے جنت سے، تو کئی سالوں کے بعد جا کے آدم کو معافی مانگنے کا طلب آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام معافی مانگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بڑی میں اہم بات بتا رہا ہوں، بڑی عظمت والی بات بتا رہا ہوں، اس بات کے اوپر غور فکر کرنا۔ آدم علیہ السلام کو خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کی معافی کی طلب کروں، اپنا سر آسمان پہ اٹھا کر معافی مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اسی دم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوتا ہے عرش بری پر۔ آدم علیہ السلام خیال آتا ہے کہ ہے میرا اللہ، جس نام کے آگے وہ نام لکھا ہوا ہے اس محمد کے صدقے میں تو میرے گناہ کو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آدم علیہ السلام کی معافی طلب کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو کہتا ہے اے آدم، میں تجھے بنانا نہیں چاہتا تھا، میں تجھے اس محبوب کے صدقے میں بنایا ہوں جو کئی ہزاروں سال کے بعد میں آنے والا ہے۔ اگر وہ محبوب کو نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ محبوب کو اگر پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں ساری کائنات کو نہیں بناتا تھا، یہ عرش فرش کبھی نہیں بناتا تھا، یہ فرشتے کبھی نہیں بناتا، میں ساری کائنات اس کے صدقے میں بنا ہوں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل رحمت للعالمین، سارے جہاں کا رحمت بنا کے بھیجا۔ اس رحمت للعالمین کے نام پہ ہم جشن کیوں نہیں منائے؟ آج اپنے بچوں کو منا رہے ہیں، اپنے باپ دادا کا منا رہے ہیں، جب نبی کا منانے کا بولے تو آپ کی شرک بدعت نظر آتا ہے۔ ارے شرک بدعت ہے کہاں یہ بتاؤ؟ خوشی سے مناؤ، گھر میں چراغیں جلاؤ، فاتحہ خانی کرو، اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھو جو فضول خرچی کر رہے ہیں، وہ پیسہ بچا کے اپنے اپنے محلے میں جو فضول خرچی کر رہے ہیں وہ پیسہ لے جائے کہ کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ پیسہ لے جائے کہ کسی ہاسپٹل میں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے پڑے ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں، ان لوگوں کو جا کے دو۔ ان گھروں میں جا کے دیکھو جن گھروں کے اندر چولہے نہیں جل رہے، ان گھروں میں جا کے اس دن چولہے سے لگاؤ، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ اور ان گھروں میں جاؤ جو یتیم بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان گھروں میں جا کے ان بچوں کی شادیاں کرو۔ یہ اسلام کا کام ہے، یہ دین حق اسلام کا کام ہے، یہ امت مسلمین کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پڑوسیوں کو خیال رکھنا ہے، ہمارا کام کیا؟ اپنوں کو خوش رکھنا ہے۔ آج ہم غلط خیالوں پڑے گئے۔ میں سب سے ہاتھ جوڑ کے میں ونتی کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے کام کرو۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک نئی تنظیم شروع کرنے والے ہیں، ایجوکیشن تنظیم شروع کرنے والے ہیں ان بچوں کے لیے جن بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں، وہ بچے بڑے بڑے کالجوں میں اعلیٰ درجے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان کو آگے پڑھنے کے لیے پیسوں کی کمی پڑ جاتا ہے، اور ان بچوں کے لیے جو اسکولوں میں نام لانے پیسے رہتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے ہم مدعا اٹھائے ہیں۔ آپ اس میں مدد کرنے کی کوشش کریے۔ میں الحمدللہ اگلی بار جو ویڈیو بناؤں گا تو مختصر اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام سارے جتنے امت مسلمین ہیں سارے اپنے گھروں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کریں، اور سب کے لیے اسلام کے لیے دعا کریں، اور ہندوستان کے لیے خاص کر دعا کریں۔ کیا آج ہمارا ہندوستان کس مصیبت میں چل رہا ہے، آج ہمارے دین کس طرح چل رہا ہے، سب کے لیے دعا کرے، ہندوستان کے لیے بھی دعا کرے، اسلام کے لیے بھی دعا کرے، اور امت مسلم کی دعا کرے، اور محلے کے لیے دعا کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے سب کے لیے رزق میں روزی میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو پریشانی سے دور کرے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دینی علم سے مالا مال کرے، دنیا علم سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ ہم ہر طرح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار ہم سرکار دو ہزار کی محبت میں، امن سے، پیار سے توفیق عطا فرما۔
اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور کی غلامی نصیب عطا فرما، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔